अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, जब हम जम्मू कश्मीर बैंक की बात करते हैं तो यही समझा जाता था कि ये जम्मू कश्मीर का असासा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का बैंक है और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती थी जम्मू कश्मीर बैंक पे। लेकिन वही ट्रेडर्स और उसके साथ साथ बिजनेसमैनों की जब हम बात करते हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा अपसेट डिसअपॉइंटेड है जम्मू कश्मीर बैंक के साथ, क्योंकि जो पॉलिसियाँ तब्दील की जा रही है, जिसको या क्राइटेरिया बनाया जाता है, जिसको कहीं ना कहीं यहाँ का बिजनेसमैन या ट्रेडर उसको वो फुलफिल नहीं कर पाता, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उनकी होती है। और उसके साथ साथ कई ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जिनका अब कारोबार ख़त्म हुआ है, जिनको अपने घरों से निकाला गया। तो इस तरीके के मामला अभी सामने आ रहे हैं। तो इस पर सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ मलिक साहब, जो कि शहरी खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही, क्यों आज ट्रेडर्स यानी ये भी ट्रेडर एक है, इनके साथ साथ जो बाकी बिजनेसमैन है वो क्यों खफा है, क्यों वो परेशान है जम्मू कश्मीर में। इम्तियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही, क्यों आज आप खफा से है जम्मू कश्मीर बैंक से। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और दूसरा, मैं शहरी खास ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, आप भी थे, कई मरतबा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी हैं। जो जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा जो एनपीएस अकाउंट्स हैं, जो एक्चुअली जो स्टार्टिंग है वो आर्टिकल 370 से ही हुआ। तो तब से लेके फिर जो उसके बाद जो कोविड हुआ, कोविड के 2-3 साल हो गए, उसमें ज़्यादातर जो नुकसानात हुए वही एक वजह है जो हमने बार बार एक आवाज़ दी है। और जम्मू कश्मीर बैंक जो जारहाना और जो बुज़दिलाना कार्रवाई है, इसको कहते हैं कि घरों से निकालना, आपको उस माँ के बारे में भी पता है। हालांकि मैं आपको इतना इसमें ऐड कर दूं, आज वो डिप्रेशन में चली गई हैं, तो इसके बारे में आपको भी थोड़ा सा पता होगा। तो लेकिन तब भी ये जो बैंक है, ना तो ये किसी जगह कुछ समझने की कोशिश कर रहा है और ना ही ये समझना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हालांकि बैंक के जितने भी ओहदेदार हैं, मतलब ब्रांच हेड्स हैं, और कई ऐसे हैं जो वॉलंटरी तौर पे जो हैं वो बैंक को छोड़ रहे हैं। उसमें मसला ये है कि ये उन पे ऊपर बहुत ही वो जो प्रेशर कर रहे हैं कि आप इनके साथ, हालात आपको पता है, आपके सामने सब कुछ है कि अभी जो सिचुएशन है ट्रेडर्स की, अभी जो पोजीशन है बिजनेस की, वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। तो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, आए दिन हमारे पास इतने मेल्स आते हैं कि लोग किस तरह जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो प्रेशराइज करता है उनको जो एनपीएस अकाउंट्स हुए हैं, या जो अभी जो अकाउंट्स जो चल रहे हैं, जिनका मतलब लोन है, और वो उनको वो किस्त नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से कि उसमें जो है मेन टास्क जो है वो कि उसका 2,000-3,000 रुपये से ज़्यादा किसी की सेल नहीं, 1,000 रुपया वो भी 2-4 दिन के बाद हो जाता है। तो उसमें क्या है, मैंने पिछली जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बताया कि भाई आप 2 महीने के अंदर अंदर देख लीजिए कि आपको कितने और जो एनपीए अकाउंट्स हैं वो हो जाएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे उनके जो अभी तक हुए हैं, जो 20,000 केस हैं लगभग। जो बैंक अभी कार्रवाई फिर से बैंक जो है इसमें जो सीएमजी कर रहे हैं कि जो इनकी पोजीशंस कर रहे हैं, तो उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि बैंक, पता नहीं इनकी क्या पॉलिसी है, वो लोगों के मकान क्यों खाना चाहते हैं। हालांकि हमारे पास कुछ नहीं, मैंने पिछली मरतबा भी बोला है कि 4,000 हमारे पास, या आज के डेट में 6 से 7,000 केस हमारे पास जो अभी तक आए हैं। और ये सारे लोग जो हैं ये पैसा देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन बैंक कोई भी डोर जो है वो ओपन नहीं कर रहा है। मैंने पिछले 15 दिन से, आप देख लीजिए, ये मैसेज भी हैं, आप देख लीजिए, ये मैंने जनरल मैनेजर तबस्सुम नज़ीर को भी भेजी थी, उनके साथ मैंने राबिता किया। उनको मैंने बोला कि आप अपना डोर ओपन कर लीजिए ताकि हम भी आपको फीडबैक दे दें, हम भी आपको कहें कि आपको भी पता है आप एक पॉलिसी ला रहे हो, ठीक है। अगर आप ओटीएस कोई पॉलिसी ला रहे हो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, हम तो चाहते हैं कि जनवरी तक ही आ जाए, और अगर उसमें आपको टाइम लग रहा है तो वहां तक उस टाइम तक हम ये चाहते हैं कि आप रिलैक्सेशन दे दो। आप तब तक कोई भी कार्रवाई ना करो, आप उस कार्रवाई को रोक दो, आप पोजीशंस को रोक दो, आप ये जो नोट्स भेज रहे हैं, ये जो लोगों को आप प्रेशराइज कर रहे हैं, घरों में आदमियां भेज रहे हैं, आप आपका जो जितने भी बंदे जो भी आते हैं, कि 2 केस मैं आपको मेंशन कर दूंगा। इधर 15 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आया था, कनीपुर इलाका में एक आदमी है, उसकी बेटी की शादी थी, कार्ड्स बन चुके थे, सब कुछ हुआ था, 15 दिन शादी में थे, और बैंक की जो है उसमें नोटिस आ गई हैं। ये बात जो है लड़के वालों ने सुनी है, वो रिश्ता टूट गया। हम जिस समाज में रहते हैं,
جہاں پر رہتے ہیں، یہ چیز بہت ہی دھیان کرنے والی بات ہے کہ ہماری ماں بہنیں ہیں، اس پہ ہمیں اثر پڑ رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہوگا جو بینک کو پیسہ نہیں دینا چاہتا ہو، کیونکہ یہ سیدھا اثر اس کے معاشرے پہ پڑ رہا ہے اور اس کے فیملیز پہ پڑ رہا ہے۔ یہ میں جاننا چاہوں گا، کئی ایسے بھی ٹریڈرز ہیں جو این پی اے ہوئے، ان نے پہلے اپنے جو گھر ہے وہ مورٹگیج رکھے تھے، تو اس میں بینک کا تو کوئی خطا نہیں ہے نا؟ نہیں دیکھیے جی، بینک کا خطا ہے یا نہیں ہے یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بینک کا ہی خطا ہے۔ کیوں ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے 2014 2008 2010 تب سے آپ گن لیجئے کشمیر کی جو سچویشن ہے وہ 32 ایئر سے ورسٹ ہے۔ خود جو آرٹیکل 370 کا جو کیس سپریم کورٹ، ہانریبل سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اس میں یہ جو ایفیڈیوٹ ایک دائر ہوا ہے جس میں یہ انہوں نے مینشن کیا کہ 6000 ڈیز جو ہے کشمیر بند رہا ہے، جو قریباً 20 سال ہوتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیے کہ جب تک آرٹیکل 370 جو ہوا 2019 میں، اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی یہ کرائسس سننے کو ملی آپ کو؟ کبھی بھی کوئی بھی این پی اے اکاؤنٹس نہیں ہوتا تھا۔ ہاں مطلب انسیڈنٹلی یا ایکسیڈنٹلی کوئی ہو جاتا ہے، 10 کیس میں کوئی ایک ہو جائے تو وہ تو ہوتا ہی ہے، وہ تو یہ ایک پروسیس ہے، این پی ایز ہوگا بھی، بینک اپنی ایس او پیز بھی کرے گا، یہ ایک پروسیس ہے۔ لیکن آرٹیکل کے بعد جو یہاں پر ہوا، اس کے بعد جو کووڈ 3 سال ہوئے، اس سے بالکل ہر کمپنی، ہر جو ٹریڈ ہیں وہ جو ڈاؤن ہوا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی مینشن کیا یہاں اس کا اثر کیوں نہیں پڑ رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 80% لوگ جو ہیں یہاں سے باہر کام کرنے جاتے تھے، جتنے بھی چاہے کشمیر آرٹ والے ہو یا کوئی بھی ہو، ایکسپورٹ لائن تھی وہ ساری ٹھپ ہو گئی۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، یہ ایک او ٹی ایس اسکیم لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چاہتا ہوں ان کو کہ اگر آپ 10 کروڑ تک لاتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر کسی کو 10 کروڑ 10 لاکھ ہو تو کیا آپ یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے ہو؟ تو اس میں کوئی لمٹ نہ رکھا جائے، اور جو اس میں آپ رائڈرس رکھ رہے ہو وہ نہ رکھو۔ میں آپ کو یہ واضح طور پہ کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، 80% لوگ جو ہیں آپ کو پیسہ واپس دے دیں گے۔ پھر 20% ہوگا، ان کے ساتھ آپ کیسے نپٹ لیں گے جن کی نیتیں نہیں ہوگی؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں جن کی پیسے دینے کی نیت نہ ہو۔ کئی مرتبہ ہم نے بینک کو یہ کلیئر کر دیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو پیسے دینے کی نیت ہے، اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سارے ہی پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ بینک کو سمجھنا ہے، ابھی یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ جو کسی کے گھر بھیج رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی نوگام میں ایک واقعہ ہے، وہاں پر برین ہیمریج ہوا ایک عورت کو، 10 آدمی اس کے گھر گئے، اسی ٹائم اس کو اتنی پرابلم ہو گئی کہ اس کو میڈیکل انسٹیٹیوٹ شفٹ کرنا پڑا۔ 26 لاکھ روپیہ وہ رسیدز میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے نوگام برانچ کے مینیجر کو ادھر میں ان کے پاس گیا، وہ خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ پرابلم ہے۔ میں نے کہا لوگ مت بھیجو آپ، کیونکہ اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی ذمہ داری کیا جے کے بینک پہ دائر نہیں ہوگی؟ تو یہ سب چیزیں جو جموں کشمیر بینک کر رہا ہے، یہ بہت ہی ناجائز ہو رہا ہے اور بہت ہی زبردستی کر رہا ہے۔ یہ ایم ڈی صاحب کو سمجھنا چاہیے، وہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ایم ڈی صاحب، ہانریبل ایل جی صاحب کو کیا انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو پیسہ نہیں دینا، وہ کہاں سے یہ سن کے آئے؟ آپ کا ماننا ہے کہ حالات ٹھک رہے، جو ہم نے لون لیے تھے ہم وہ ٹائم پہ نہیں بھر سکے، یعنی جو وہ لوگ ہیں جن کو پیسہ نہیں بھرا، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے زیادتی نہ کیا جائے، ہمیں تھوڑا بہت ٹائم دیا جائے، ہم پرانے کسٹمر ہیں، ہم اسی طریقے سے وفاداری اپنی نبھائیں گے، ہم پیسہ بھرنے کی، لیکن جموں کشمیر بینک ہمیں وہ موقع نہیں دے رہا۔ بے شک یہی بات ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں جموں کشمیر بینک کو فرام دا بگننگ، میں نے فیبروری جنوری سے یہ مہم اٹھائی ہے، اور میں جموں کشمیر بینک کو یہ بتا رہا ہوں 2 سال کا ٹائم دیا جائے۔ او ٹی ایس اسکیم آپ خود لا رہے ہیں، کیونکہ یہ مطلب جو بھی افواہ ہے، جو بھی انفارمیشن ہے وہ لا رہے ہیں، وہ اسکیم آنے دو۔ آپ دیکھ لو، لوگ آپ کے پاس پیسے لے کے کھڑا ہے، لوگ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، میں جنرل مینیجر ان کے پی اے سے میں نے بات کی، ان کو میں نے کہا میٹنگ کر لو، کوئی اچھا آپ نے اپروچ کیا تھا جموں کشمیر بینک کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں اپروچ کیا تھا آپ نے؟ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں، جی ایم جو ہیں تبسم نذیر ہیں، ان سے میں نے اپروچ کیا، میں آپ کو میسیج بھی دکھا رہا ہوں، فون کالز میں نے کی ہے، لیکن پتہ نہیں اگر وہ لینا نہیں چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ظاہر طور پر آپ کو صاف نظر آتا ہے ان کو ہمارے مکانوں پہ قبضہ کرنا ہے، اور وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ کہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں جتنے بھی ایم پی اے اکاؤنٹس ہیں، این پی اے اکاؤنٹس ہیں، وہ سب یکجت ہو جائے، یہ آپ نے لڑنا، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت دیکھی جا رہی ہے، آپ نے پیسہ دینا ہے اور ہر کوئی پیسہ دینا۔ آج بھی میں ایم ڈی صاحب کو یہ بتا رہا ہوں، لوگ 1 روپے آپ کو دے دیں گے۔ آپ ہانریبل ایل جی صاحب کو یہ کبھی نہ مطلب رانگ انفارمیشن نہ دے کہ یہاں کے لوگ پیسہ نہیں دینا چاہتے۔ اور تبسم نذیر کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں آج کہ کیا میں نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے پی اے سے میں نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لوگ میں نے ان کے پاس بھیجے، رزلٹ 0 ہے، وہ ڈور کلوز کر رہے ہیں، انہوں نے وہ دروازہ بند کر کے بیٹھے، وہ آنے ہی نہیں، وہ میٹنگ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔
تو اس کا مطلب کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں؟ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی کرنا بند کر لے, اور اس او ٹی ایس اسکیم جو آپ لا رہے ہیں اس کا ویٹ کریں, پھر آپ دیکھ لیجئے رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا, لوگ پیسے دے دیں گے اور 100% لوگ آپ کو پیسے دے دیں گے, اور تب تک آپ یہ کاروائیاں روک دیں. اور جو بھی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بینک کیوں یہ جو ہے نا مطلب نوکریاں چھوڑ کے والنٹیئرز یہ جو ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں, کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر پریشرائز ہے. امتیاز صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کا اکاؤنٹ این پی اے ہوا ہے اور ابھی وہ اس مشکلات میں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے 20,000 کیسز ہیں, اور 20,000 کیسز میں ہمارے پاس جو ابھی تک ہیں 7,000-7,500 لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ, جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, جو یہ بتا رہے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, اور باقی لوگ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو جائیں گے. لیکن جب تک بینک آگے نہ بڑھے, دیکھیے آپ نے جب سے آپ نے بھی یہ سٹوری کتنی مرتبہ آپ نے کور کی, آپ بھی پریس کانفرنسوں میں تھے, کیوں آپ کو لگتا ہے کہ بینک تھوڑا 1 فٹ بھی ہمارے سامنے آیا, آگے بڑھا, انہوں نے کوئی کوشش کی؟ بالکل زیرو ہے. بینک اسی جگہ کھڑا ہے جہاں پر وہ تھے. اور اس ماں کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی پوزیشن ابھی کتنی خراب ہے, بس وہ بھی ویسا کا ویسا ہی ہے مسئلہ, اور لوگوں کو یہ پریشرائز کر رہے ہیں. جیسے میں نے بولا رشتہ ٹوٹ گیا, یہ ہمارے نالج میں ایک ہے. اب پتہ نہیں, میں سب سے پہلے اس لڑکے والوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ انسیڈنٹ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ان کو ایسا نہیں کہ ہم اس سماج میں رہتے ہیں, ہم آپس میں پیار کرتے ہیں, ہماری کشمیریت کہاں گئی؟ آپ لوگوں کو یہ رشتہ کبھی نہیں توڑنا چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں اگر اس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے, آپ پیچ اپ ہو سکتا ہے, کیا پیچ اپ ہوگا آپ کر لیجئے, اور بینک کی اس جارحانہ جو کارروائی ہے اس کو آپ جواب دیجئے. اپنا یہ ہیومینٹی بیسس پہ آپ اس چیز کو یہ رشتہ برابر کر لیجئے, تاکہ بینک کو تھپڑ سے اس کا جواب ملے گا کہ آپ نے یہ کیا, حالانکہ یہ بینک کی وجہ سے ہی ہوا. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اس سے بڑھ کر وہ کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک بار پھر میں کہوں گا کہ میں آپ کی وسادت سے بینک کو اور ہانریبل ایل جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایم ڈی صاحب سے بات کر لیں, اسے بتائیں ذرا مجھے ایک بندہ دکھا دے جو پیسہ نہیں دینا چاہتا. امتیاز صاحب آخر میں جاننا چاہوں گا کہ ہم نے کافی ٹائم آپ کا لیا, یہ آخر میں جاننا چاہیں گے کہ ابھی آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا, یہ انیشیٹو اٹھایا کہ جو لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے ان کو میں انصاف دلاؤں گا, تو آگے جا کے آپ کے ساتھ قریب 7,500 لوگ جڑ چکے ہو, تو آگے جا کے آپ کا پلان کیا ہے, کیسے آپ یہ سب کچھ کریں گے؟ دیکھیے میرے ساتھ جتنے بھی لوگ, اور میں امید کرتا ہوں کہ سارے ہی لوگ جڑیں گے. میں یہی چاہتا ہوں اس میں جو یہ جو 50 لاکھ سے لے کے اگر یہ 20 کروڑ تک جائے, ٹھیک ہے نا, بینک کو سب سے بینیفٹ ہے اس میں 80% لوگ اگر آپ کو پیسے دے رہے ہیں, اس میں کیا پرابلم ہے ان کو, اس پہ کوئی آپ کا پیسہ واپس آ رہا ہے. تو ہماری یہ مہم برابر جاری اور ساری رہے گی, اور ہم صرف ویٹ اس چیز کا کر رہے ہیں کہ بینک جو بھی او ٹی ایس اسکیم لائے جس میں رائڈر نہ ہو, اور جس میں کم سے کم جو ٹائم ہے 1.5-2 سال دیا جائے. میں آپ کو وثوق کے ساتھ یہ سارے لوگ, میں ان کے پاس جا کے ٹیبل پہ ہم ان کو پیسہ دے دیں گے. اور یہ کوارٹرلی میں ایک ریکویسٹ اور کروں گا, جو بھی اس میں جو ای ایم آئی ہیں وہ کوارٹرلی رکھا جائے, تاکہ انسان کو دشواری نہ ہو. دیکھیے کسی کو اپنا چیز کوئی پراپرٹی بیچنی ہے, کچھ کرنا, تبھی جا کے وہ اپنے پیسے واپس دے سکتا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کوئی پراپرٹی خریدتا بھی نہیں ہے, مارکیٹس اتنے ڈاؤن ہے. دیکھیے میڈیا سے زیادہ یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے, اور یہ بینک بھی خود جانتا ہے. میرے پاس کتنے ہی برانچ ہیڈ جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا, وہ خود دیکھتے ہیں. میں نے ان کو راؤنڈ بھی کرایا, آپ دیکھ لیجئے, دیکھیے ڈاؤن ٹاؤن ہمارا ایریا ہے, میں نے ان کو بتایا ذرا دیکھیے لوگ کیسے بیٹھے ہیں, سو کے بیٹھے ہیں, دن میں سوتے ہیں لوگ دکانوں پہ, وہ بزنس ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایک بار پھر میں آپ کی وسادت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اس میں ایم ڈی صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے, آپ یہ او ٹی ایس اسکیم جو ہیں اس میں کوئی رائڈر نہ رکھے, اور 2 سال کا ٹائم دے دے. اور یہ کاروائیاں پلیز مہربانی کر کے, یہ جو کاروائیاں ہیں تب تک یہ کاروائی آپ روک لیں. اور لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں جتنے بھی این پی اے اکاؤنٹس ہیں وہ جڑ جائے, آپس میں یکجٹ ہو, ایک طاقت بن جاتے ہو آپ جب آپس میں ایک جٹ رہو گے تو وہ ضروری آپ کے ساتھ بات کریں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بینک کا بھی معاملہ جو ہے نپٹ جائے گا, اور یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی راحت ملے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے سنا کہ کس طریقے سے جموں کشمیر بینک کی جو کارروائیاں تیز ہوئے ہیں, جن لوگوں کا اکاؤنٹ این پی اے ہوا ہے ان کو اب ان
उनको घरों से निकाला जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज रखा गया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसा लोगों के पास है, अक्सर तादाद जो लोगों की है वो कहते हैं कि हम पैसा भरेंगे, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस जम्मू कश्मीर बैंक को चाहिए कि पैसा उनका है, उन्हीं को लेना है, पैसा उन्होंने दिया है ट्रेडर्स को, लेकिन अब इंसानियत के नाते थोड़ा बहुत टाइम इनको दीजिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इनको थोड़ा बहुत टाइम दीजिए ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके और आपको वो वापस देगा। अलबत्ता जिस तरीके से इम्तियाज साहब ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि वो इनका पैसा खाएगा, अलबत्ता सभी चाहते हैं कि हमें मौका दीजिए, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए ताकि हम वो पैसा आपका अदा कर सकें और फिर से वही माहौल बने जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर बैंक से कर्जा लेते थे, बिजनेस करते थे और किसी तरह का कोई मसला नहीं रहता। लेकिन अब थोड़ी बहुत पेन जम्मू कश्मीर बैंक के अहदेदारों को लेनी होगी, थोड़ा बहुत और टाइम इनको दीजिए ताकि ये भी अपनी जो पैसा है ये बढ़ सके और इनकी भी जिंदगी जो है खुशहाल हो सके। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड। दीजिए मेरे कैमरामैन खान मुदस्सिर और मुझे इजाज़त।